میں ایسا کہوں گا کہ یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے یہ ریسنٹلی ریآرگنائز ہو گیا. اس کا پہلے میکینیکل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ نام تھا، اب اس کا نام چینج ہو گیا میکینیکل اینڈ ہاسپٹل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ. اور جو میکینائز سنو کلیئرنس ہے پوری ویلی کی، وہ ہماری ریسپانسبلٹی رہتی ہے. تو اس میں جو ہر سال کی طرح ایک ایکشن پلان بنتا ہے، اور اس باری ہمارا جو ایکشن پلان ہے اس میں ایک زون ہمارا ایڈ ہو گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور ڈویژن جو ہندوارہ میکینیکل ڈویژن ہمارا ایڈ ہو گیا اس میں. تو اس 4 زونز میں ہمارے جو پروونشل کنٹرول روم ہے، ان کا ایک پروونشل کنٹرول روم جو ہے وہ سری نگر میں رہتا ہے. تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لگ بھگ 16 کنٹرول رومز پوری ویلی میں ہے، جو لگ بھگ 10 ڈسٹرکٹس کو کور کر لیتا ہے. ہمارے پاس لگ بھگ 284 مشینز اس باری ہم نے رکھی ہے جو میکینائز سنو کلیئرنس کے لیے تیار ہے ہر ایک کنٹرول روم میں. تو اس میں اس سال ہم نے جو ہے لگ بھگ 42 ابھی تک کیے ہیں ایڈ مشینز، اور بھی کچھ لگ بھگ 15-16 مشینز اور بھی ایڈ ہو رہی ہیں. لگ بھگ 300 کے اوپر ہی مشینز ہماری رہیں گی اس پورے ونٹر میں. تو اس میں کچھ ہماری جو مشینز ہے، کچھ ہائی اینڈ مشینز جو ہم ایک پورشن جو مشینز کا رہتا ہے وہ امپورٹ کر کے لاتے ہیں ہم، جو جرمنی سے یا سوئٹزرلینڈ سے یا اٹلی سے بھی ہم نے کچھ مشینز لائی ہے جو ہیوی سنو فال یا ایولانچ کلیئرنس میں یوز کرتے ہیں. تو اس میں جو ہماری جو کوآرڈینیشن رہتی ہے وہ باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ بھی رہتی ہے، جیسے R&B ڈپارٹمنٹ ہے یا سری نگر میونسپلٹی ہے، جن کے پاس بھی کچھ جیسے سری نگر میونسپلٹی کے پاس لگ بھگ 40 مشینز کچھ ہے ٹریکٹر ماؤنٹیڈ. اور ہماری کوآرڈینیشن رہتی ہے R&B کے ساتھ بھی، جو وہ آؤٹ سورس پہ کچھ جیسے JCBs اگر وہ لاتے ہیں ان کے لیے جو اسپیشل اٹیچمنٹس رہتی ہیں وہ ہم ہی پرووائڈ کر لیتے ہیں ان کو. اور اس کے باوجود ہمارا جو لاسٹ ایئر سے ہم نے جو اس میں کٹنگ ایجز ہے اس میں ہم نے تبدیلی لائی ہے. وہ ہم جو کٹنگ ایجز ہے ہائی مالیکولر ہائی ڈینسٹی پالی ایتھلین کٹنگ ایجز لگاتے ہیں، جس کی وجہ سے جو روڈز کی ڈیمیجز ہے وہ کم سے کم ہو. یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس میں پوری ایڈمنسٹریشن ہمارے سپورٹ میں رہتی ہے، اور پورا ہم جو سٹاف ہے اس کے لیے وہ پورا 24 گھنٹے ہر ایک کنٹرول روم میں تعینات رہتا ہے. اور ان کا جو ہماری جو سٹاف ہے، جو بھی ہمارے پاس جیسے ویدر فورکاسٹ آ جاتا ہے، لائٹ ماڈریٹ یا ہائی الرٹس آ جاتے ہیں ہمارے پاس، ان کو ہم بالکل سیریسلی لیتے ہیں. اس کے باوجود بھی کبھی بھی کوئی بھی سنو فال کہیں ہو جائے گا تو بالکل ہماری جو انسٹرکشنز ہیں اپنے سٹاف کے لیے بھی کہ وہ رات کو ہی وہ سنو کلیئرنس کلیئر کریں. تو یہ سارا پروگرام ہمارا میکینائز سنو کلیئرنس میں رہتا ہے. تو سر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی شکایت ہوتی ہے کہ اندر گلی کو جو مطلب لیٹ سے اٹھتا ہے، تو اس سال اس میں کچھ اس میں امپرومنٹ جو کی؟ میں نے آپ کو کہا کہ جو ہمارا رول ہے لگ بھگ ہمارا 10,000 سے زیادہ کلومیٹرس لینئر لینتھ جو روڈز کی ہے وہ ہم کور کر لیتے ہیں میکینائز سنو کلیئرنس سے. تو جو ہمارے پاس مشینز رہتی ہے وہ تو جیسے جو مین ٹرنک روڈس ہیں، انٹر ڈسٹرکٹ روڈس ہیں، ان پہ سب پہ تعینات رہتی ہے. اور جو چھوٹے چھوٹے گلیز میں کوچوں میں، اس میں جیسے ایک تو جو میونسپلٹی کے پاس ہمارے پاس کچھ فلیٹ رہتا ہے وہ اس کو کور کر لیتے ہیں، یا جو R&B ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی جو آؤٹ سورس پہ جو بیک ہول لوڈرس وہ لاتے ہیں وہ بھی ایکولی اس میں کافی کام ان کا بھی رہتا ہے. اس میں کافی اچھا رول رہتا ہے ان کا بھی، اور کوشش ہمیشہ رہتی ہے کہ کم سے کم شکایت لوگوں کی درپیش ہو. تو سر اگر دیکھا جائے تو دوسری اور سے مطلب جب برف گرتی ہے تو روڈس پہ گاڑیاں لگی رہتی ہیں، اس سے کتنی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہمیں رہتا ہے کہ جیسے لوگ سڑکوں پہ گاڑیاں پارک کر لیتے ہیں، جب مشین کوئی جائے گی تو وہ بالکل روڈ وہ پورا کلیئر نہیں کر پاتی ہے. تو اس کو پھر یا تو ویٹ کرنا پڑے گا جب تک وہ مطلب بیچ میں ایک اچھا ٹائم جو رہتا ہے وہ ویسٹ ہو جاتا ہے ہمارا. تو لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ جب بھی سنو فال ہوگا، ایک تو وہ ہیوی سنو فال جب بھی ہوگا تو کم سے کم ٹریفک جیمز ہو، کم سے کم وہ روڈز پہ نکلے، یا جو روڈز پہ پارک جو کر لیتے ہیں وہ گاڑیوں ان کو نہیں رکھیں وہ روڈز پہ.